الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ممد له ولا مدد له ولا ناصر له ولا كاتب له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور ظالم کا ظلم کہاں تک پہنچتا ہے، اسی طرح ظالم کا ساتھ دینے والا اس کا انجام اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا،
اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں میں پیدا کیا، زمین کے نیچے پیدا کیا۔ کوئی چیز انسان کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ان سب کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اصول وضع کیے، قوانین بنائے۔ جب تک ان اصول کے مطابق چلے گا تو وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر وہ ان قوانین کو، ان اصولوں کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو یہ شخص ظالم بن جائے گا۔ اب یہ ظلم یعنی آدمی ظالم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بنتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر کے، اسی طرح دوسرے کے حقوق دبا کر بھی ظالم بنتا ہے، اللہ کی توحید میں اوروں کو ملا کر کے یہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے یہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر اس کو اس کے علاوہ میں استعمال کیا جائے تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ وضع الشیء، ہر وہ چیز جو بنائی گئی ہے، وضع کی گئی ہے، اگر اس کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھا جائے گا تو ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیں، سادی سی مثال ہے، جوتی بنائی گئی کس لیے ہے کہ اس کو پہنا جائے، پہن کر کے چلا جائے۔ اگر یہ پہننے کی بجائے ننگے پاؤں چل رہا ہے، جوتی کو اس نے سر پہ رکھ دیا تو اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نماز نہ پڑھ کر اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح روزہ نہیں رکھ رہا تب بھی ظلم کر رہا ہے، حج فرض ہے نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، جہاد فرض ہے نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اگر یہ ان کے برعکس کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو، انسانوں کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے 3 مخلوقات بڑی پیدا کی ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں۔ یہاں پر 2 کا تذکرہ ہے، تیسرے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ تیسرے مکلف ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر نافرمانی والا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ نے خواہشات والا مادہ نہیں رکھا۔ فرشتوں کے اندر ایک ہی مادہ ہے، اطاعت والا، فرما برداری والا۔ یہی وجہ ہے فرشتوں کی ضروریات نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کوئی بھی چیز ضرورت ہو ایسا نہیں ہے۔ فرشتے کھانے سے پاک، فرشتے پینے سے پاک۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو انسانی شکل میں گئے، انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، ذبح کر کے بھون کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نوجوانوں نے، 2 نوجوان تھے،
ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے جب انہوں نے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دیکھے، کیونکہ اس وقت یہی تھا، اچھا دور تھا کہ جو کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا، اس کے گھر میں کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اب تو جاتے ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے، رات کو گھر والے سوئیں گے، رات کو لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے پریشان ہوئے، یہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں کھا رہے، ان کے سامنے میں نے بھونا ہوا بکری کا بچہ پیش کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آیا ہوں۔ جب پریشانی کے آثار چہرے پہ نمودار ہوئے تو ان فرشتوں نے آگے کہا، ہم تو چونکہ پاک ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف، جا کر کے ان لوگوں کو، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہم نے عذاب کا کوڑا برسانا ہے، تو ادھر ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، خواہشات سے یہ پاک ہیں، ضروریات سے یہ پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو فرشتہ رکوع میں تھا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں تھا وہ قیامت تک سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا۔ جو فرشتے کی جہاں جہاں اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے وہ فرشتہ اسی طرح کر رہا ہے، لیکن ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فرشتے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، جب تک رہیں گے تب تک نہ پانی پئیں گے وہ، نہ کھانا کھائیں گے، اور ان کا یہ کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر خواہشات ہی نہیں ہیں، ان کے اندر داعیہ ہی نہیں ہے کھانے پینے کا۔ یہ انسان جو ہے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے، ہاں بے باپ نہ رک جانا ہے، یہ رک گیا، صبح صادق کو اس نے سحری کی، رک گیا، مغرب تک بھوکا پیاسا رہا۔ اب یہ کوئی 24 گھنٹے بھوکا پیاسا نہیں رہا، صرف صبح سے شام تک رہا، چونکہ اس کے اندر کھانے کی طلب بھی تھی، داعیہ بھی تھا، پانی پینے کی خواہشات بھی تھی، لیکن اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا اللہ کے حکم پر۔ جب اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے 2 خوشیاں عطا فرماؤں گا، 2 اجر تجھے عطا فرماؤں گا۔ اس لیے روزہ دار کو یہ 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جب روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے جو میرے ذمے عبادت لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، جو اب بھوک کی وجہ سے تیرے منہ کے اندر سے جو بو آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کی بو ہے، اللہ اس کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار بنا دیں گے۔ اور اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس روزے دار کو میں خود اجر عطا فرما رہا ہوں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، یہ روزے دار تھا، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کی جنت ہے۔ یہ اعلان اس لیے ہو رہا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا۔ ادھر ایک فرشتہ ہے جو کبھی کچھ نہیں کھایا پیا کسی بھی فرشتے نے، لیکن ان کے لیے یہ اعلانات نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں۔ اس انسان کے اندر خواہشات ہیں، اس نے اپنے خواہشات کو قربان کیا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر فخر بھی فرما رہے ہیں اور اس کے لیے جنت کا اعلان بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی خواہشات بھی رکھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا 3 بڑی مخلوقات، جنات، فرشتے اور انسان۔ تو ہماری گفتگو چونکہ انسان ہے، ہم انسانوں سے ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پیدا کیا میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ اب اگر ایک آدمی نے اللہ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کر دیا، کسی اور کو شریک کر دیا، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے مزاروں پہ جھک گیا، قبروں پہ جھک گیا، پیروں کے آگے جھک گیا، کسی اور کو سجدے شروع کر دیے۔ اللہ سے مانگنا تھا، اللہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگر یہ اور کہیں جائے گا تو یہ خالی ہاتھ پھر کر لوٹ کر آئے گا، ملنا اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہی جو اس کو اللہ عطا کرے گا۔
اس لیے اگر یہ کوئی پریشانیاں لے کر کے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں کے پاس جا رہا ہوں اور سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی کر کے دے گا، جیسے بعض دفعہ نظریات عقائد بن جاتے ہیں، جی فلاں کے پاس جائیں گے تو وہ ایک تویز دے گا، میرا سارا نظام سیدھا ہو جائے گا، جی اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کے پاس جائیں گے وہ تویز دے گا، اولاد ہو جائے گی۔ نظریہ یہ ہے کہ سب کچھ یہ پیر کر رہا ہے۔ تو ایسے نے چونکہ اللہ کی صفات کے رزاقیت کے اندر اور اللہ کے جو صفات ہیں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کی، دینے کے، اس نے اس کے اندر بندوں کو شریک کر دیا۔ اب یہ بھی بہت بڑا ظالم بن گیا، اس نے اللہ کی توحید کو مظلوم بنا دیا اور یہ خود بڑا ظالم بن گیا۔ کب تک ظالم رہے گا؟ جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، اسی صورت میں یہ چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہوں گا اللہ فرماتا ہے تیری کوتاہیاں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو شرک کر کے آیا اور بغیر توبہ کے میرے پاس آ گیا، اسی شرک کی لت میں پڑا ہوا تھا، تیرا انتقال ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے جب تو میرے پاس آئے گا مغفرت کی توقع نہ رکھ کے آنا، امید نہ رکھ کے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا میری کسی بھی صفت کے اندر بندوں کو شریک نہیں کرنا۔ جب تو کر کے آیا، اب میری طرف سے تیری مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر تیرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو شرک کر کے آیا معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے بھائی پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اللہ نے توفیق دی دین سیکھنے کی، اللہ نے توفیق دی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، اپنے سامنے پیشانی جھکانے کی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر تھوڑی بہت خرابی ہے بھی صحیح، کوتاہی بھی ہے، آج بیٹھے بیٹھے ابھی اس کوتاہی کو دور کر دیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ جب اللہ سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا میں معاف کر دے گا، بغیر توبہ کے چلے گئے پھر وہاں داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ بات نہ اپنے کسی نبی پر چھوڑی ہے نہ کسی مولوی پر چھوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ جو شرک کر کے آئے گا اسی حالت میں آئے گا اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں بلکہ میں یوں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کھلے الفاظ میں ذکر فرمایا، کسی تفسیر کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں چھوڑی اللہ نے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے یہ معاملہ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، اس لیے شرک کر کے اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مظلوم نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتے ہیں، اگر یہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یہ بدعات میں رسومات میں پڑ جاتا ہے، تو اس نے اللہ کے پیارے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر کے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ جو اللہ کے نبی کے سنتے چھوڑ رہا ہے یہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سنتے کتنی ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی ہر موقع کے اللہ کے پاک پیغمبر کے سنتے موجود ہیں۔ کیا آپ کا طریقہ تھا، کیا چلنا تھا، کیا بیٹھنا تھا، کیا لیٹنا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے پیارے نبی کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر بندوں کے حقوق غصب کیے، بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں تو یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے کسی کی ایک بالشت جگہ غصب کی، کسی کا حق دبایا ایک بالشت جگہ کا، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ ایک بالشت جگہ جو ہے نیچے 7 طبقوں تک اس ساری کو اکھیڑ کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے بھائی کسی کا حق دبا کر کے بھی ظالم نہیں بننا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا باقی جو اللہ کے احکام ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں کوتاہی کرے گا تو یہ اپنے جسم کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے لیے خودکشی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے جی یہ اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے،
اللہ نے یہ جسم امانت کے طور پر دیا ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ خودکشی کرے گا تو یہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی ہے۔ تو جب خودکشی حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جسم ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بھی ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا، اللہ کے پیارے نبی نے عملی طور پر عمل کر کے دکھا دیا کہ تم نے اپنے جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کر کے بتا دیا کس طرح اس کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ چل رہے ہو، نامحرم عورت آ گئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، حکم یہ ہے، پیارے نبی کی سنت، یہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، آنکھوں کو نیچے کر لو۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری سنتے ہیں، اگر میں اس میں جاؤں تو وقت بہت کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، جہاں یہ ظلم ہے کہ آدمی ایک ظلم، جیسے میں نے یہ ساری تفصیل عرض کی ہے، کسی کا حق دباتا ہے یہ بھی ظلم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح ظالم کا اگر ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو یہ بھی ظالم ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ ایک مرتبہ سے ہوا، ایک صاحب ہے، وہ کہنے لگے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو کیا ہو گیا، چھوڑو اس کو، اس کا ظلم تو اپنے تک رہتا ہے۔ تو حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی موجود تھے، اور آپ دیکھیں کوئی بات اس طرح کی ہو، حضور کا صحابی موجود ہو، خاموش رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا بات کرتے ہو، اس کا ظلم اپنے تک محدود رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ظالم کا جب وہ ظلم کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا ظلم اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے ظلم کی تپش، یہ حضور کے صحابی فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اس ظالم کے ظلم کی تپش جنگلات میں گھونسلوں تک پہنچتی ہیں، پرندوں کے گھونسلے، پرندے جو گھونسلوں کے اندر بیٹھے ہیں جنگلات میں، ان تک بھی تپش پہنچتی ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی جب یہ بم وغیرہ نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ ظالم کا ظلم جنگل میں بیٹھے ہوئے پرندوں تک پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ظلم اپنے تک کیسے ہوا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، پہلی بات یہ ہے اس کے ظلم کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، پھر یہ ہے اس کو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ اور حدیث پاک میں ہے یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اور یہ جو روکنا، یہ بھی اس کی مختلف صورتیں ہیں، ہر دور میں مختلف صورتیں رہی ہیں۔ آج کے دور میں جو جتنے بھی ظالم ہیں، خاص طور پر جو آج کل فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پہلے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں، کیا کسی نے آج تک بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہوگا آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے دل میں خود سوچ لے کتنا بائیکاٹ کیا ہے۔ اگر تو کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کیا تو پھر غور کرنا چاہیے کیا میرے اندر اتنا کمزور ایمان بھی نہیں ہے، وہ کمزور سے بھی کمزور ترین ہو چکا ہے، جو مجھے ان ظالموں کی بنائی ہوئی اشیاء سے، کھانے پینے سے نہیں روک رہا، اس کے علاوہ بھی تو ہیں، متبادل بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ یہ بھی ظالم ہے، کیونکہ حدیث پاک قرآن پاک میں ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ظالموں کی طرف جس کا جھکاؤ ہو گیا، ترکنو، یہ راکنا یارکنو جو ہے ادنا میلان، ادنا جھکاؤ، یہ جیسے ظلم ہو رہا ہے نا، اور ایک کہتا چلو میں کیا کروں، میری مجبوریاں ہیں، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا، درمیان میں خاموش ہو جاتا ہے، یہ خاموشی یہ بھی ظالموں کی طرف میلان ہے، خاموش رہنا اس کا یہ بھی ظالموں کی طرف میلان ہے۔ اس لیے کہ اس کو تو آواز بلند کرنی چاہیے تھی مظلوموں کے ساتھ، جب اس نے مظلوموں کے حق میں آواز بلند نہیں کی، خاموش رہا، جس کا فائدہ ظالموں کو پہنچا تو یہ بھی اس ظلم کے اندر شریک ہو گیا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا جھکان، جس کا میلان ظالموں کی طرف ہو گیا فتمسکم النار، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہیں جہنم کی آگ ضرور پہنچے گی۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک آدمی خاموش رہتا ہے، وہ تو ظالموں کا ساتھی بن گیا، جو ظالموں کی بنائی ہوئی مصنوعات کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کی وہی مصنوعات جن کو یہ استعمال کر رہا ہے انہی کا پرافٹ وہاں جا رہا ہے۔ جو مظلوم فلسطینیوں کے سینوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے گولیوں سے، بارود سے، جہاں وہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھے کیا وہ بڑا ظالم ہے جس نے خاموشی اختیار کی تھی، یا وہ اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو استعمال کر رہا ہے؟ ہر آدمی کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے غور کر لینا کتنا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ اور بار بار ایک بات کی جاتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے اندر کوتاہی اتنا ہے، سستی اتنا ہے کہ ہم اتنے کٹھن حالات میں جب ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، وہ بھی ہیں اور ایک ہم بھی مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ کے گھر میں تک آتے تک نہیں ہیں۔ کیا ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے؟ نمازوں میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے؟ ایک نماز چھوڑے آدمی، ایک نماز 40 دن تک اثر رہتا ہے ایک نماز چھوڑنے کا۔ جب ہم اتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، یہ بھی تو ظالم ہے، یہ نماز چھوڑنے والا بھی تو ظالم ہے، جھوٹ بولنے والا بھی تو ظالم ہے۔ کیا ہماری صرف نگاہیں حکمرانوں تک رہیں گی؟ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، اللہ نے یہ جو ہمیں جسم دیا ہے اس پر تو ہماری اپنی حکومت ہے، اس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر تو اسلامی حکومت نافذ کر لیں، اس پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔